تفسیر ضیاء القرآن 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 41۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ ترجمہ: اور جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر طرح طرح کے ظلم توڑے گئے تو ہم ضرور ان کو دنیا میں بھی بہتر ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش یہ جان لیتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ منکرین قیامت کے ذکر کے بعد اب فرزندان اسلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہم پر ایمان لانے کے جرم کی پاداش میں قوم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، یہاں تک کہ انہیں ان کے گھروں سے بھی نکال دیا گیا، ہم ان کی اس قربانی اور اثار کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، بلکہ اس دنیا میں بھی انہیں بہترین رہائش گاہ ملے گی۔ مدینہ طیبہ جیسی پاک پستی ان کا مسکن ہوگا، فتح و نصرت ان پر سایہ فگن ہوگی، یہی ظالم مغلوب و مقہور ہو کر ان کے سامنے پیش ہوں گے۔ رہتی دنیا تک ان کی للہیت و اثار اور جاں فروشی کے تذکرے ہوتے رہیں گے، حلال و پکیزہ رزق انہیں عطا فرمایا جائے گا۔ اس کے علاوہ دار آخرت میں ان کی جو عزت افزائیاں اور پذیرائیاں ہوں گی ان کا تو یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مہاجر کو اس کا سالانہ وظیفہ دیتے تو فرماتے، یہ لے لو، اللہ تعالیٰ اسے بابرکت کرے، یہ تو وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تجھ سے دنیا میں دینے کا وعدہ کیا ہے، اور جو چیز تمہیں آخرت میں دی جائے گی وہ تو اس سے بہت افضل ہے۔ پھر یہ آیت پڑھتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 42۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ ترجمہ: جنہوں نے مصائب میں صبر کیا اور مشکلات میں اب بھی اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 43۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ترجمہ: اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسول بنا کر مگر مردوں کو، ہم وہی بھیجتے ہیں ان کی طرف، پس دریافت کر لو اہل علم سے اگر تم خود نہیں جانتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے اور دلیل پیش کیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بڑی بلند ہے کہ وہ کسی بشر کو اپنا رسول بنا کر بھیجے۔ اگر اسے کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو اس کے پاس فرشتوں کی کیا کمی تھی، کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیج دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارا تو یہی دستور ہے کہ جب ہم انسانوں کی طرف کوئی نبی بھیجتے ہیں تو انہی میں سے کسی مرد کو اس خدمت پر مامور فرما دیتے ہیں۔ آپ کوئی پہلے نبی تو نہیں، آپ سے پہلے بھی ہمارے انبیاء تشریف لائے اور وہ سب کے سب نوع انسانی کے فرد تھے۔ اے کفار، اگر تم اس مسئلے کی مزید تحقیق کرنا چاہو تو کسی صاحب علم سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائے گا کہ نبی کی بعثت کا مقصد افہام و تفہیم ہے، اور یہ مقصد تب ہی پورا ہو سکتا ہے جب کہ نبی بھی انسان ہو۔ ایک فرشتہ پیغام عذاب لے کر آ سکتا ہے لیکن نبی کے فرائض کو انجام دینا اس کے بس میں نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ اہل علم کی طرف رجوع کرے۔ سورہ نحل آیت نمبر 44۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ ترجمہ: پہلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا آپ پر یہ ذکر تاکہ آپ کھول کر بیان کریں لوگوں کے لیے اس ذکر کو جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہ ارسلنا کے ساتھ متعلق ہے کہ جو انبیاء بھیجے گئے انہیں دلائل سے بھی مؤید کیا گیا اور انہیں کتاب بھی دی گئی۔ زبور کا واحد زبورن ہے، اس کا معنی کتاب ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 کے بقیہ حصے کی تفسیر، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس آیت طیبہ سے واضح ہوا کہ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا صحیح علم اپنے رسول کو عطا فرمایا اور اس کے معنی و مطالب کے بیان، اس کے اجمال کی تفصیل اور
اوامر و نواہی کی وضاحت کا منصب فقط اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کیا، اس لیے قرآن کریم کی جو تفسیر و تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہی قابل اعتماد ہے۔ کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے فہم و خرد پر بھروسہ کر کے کسی آیت کی ایسی تعویل کرے جو ارشاد رسالت مآب کے خلاف ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 45۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ترجمہ: کیا بے خوف اور نڈر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے کہ مبادا گاڑ دے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں یا آ جائے ان پر عذاب اس طرح کہ ان کو اس کی آمد کا شعور ہی نہ ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ یہ کفار جو اسلام اور داعی اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں اپنے تن بدن کا ہوش نہیں، یہ اتنے مطمئن اور غافل کیوں ہیں؟ کیا انہیں یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ اگر ان کی سرکشیوں اور بدعمالیوں کے باعث غضب الہی جوش میں آ گیا تو انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ زمین شک ہو اور یہ اس میں غرق کر دیے جائیں، یا جب وہ بڑے اطمینان سے دادے عیش دے رہے ہوں اور رنگ رلیاں منا رہے ہوں تو انہیں تہس نہس کر دیا جائے۔ کیا وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر عذاب الہی آیا تو وہ کوئی ایسا گوشہ عافیت تلاش کر لیں گے جہاں وہ محفوظ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ سراسر ان کی نادانی ہے، انہیں خدا کے عذاب سے اتنا بے پرواہ اور غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 46۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین۔ ترجمہ: یا پکڑ لے انہیں جب وہ اپنے کاروبار میں دوڑ دھوپ کر رہے ہوں، پس نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے۔ سورہ نحل آیت نمبر 47۔ او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم۔ ترجمہ: یا پکڑ لے انہیں جبکہ وہ خوف زدہ ہو چکے ہوں، پس بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 47 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ تخوف ان کا ایک معنی تو یہ ہے کہ پہلے عذاب کی نشانیاں نمودار ہوں جس سے وہ خوف زدہ ہو جائیں اور پھر ان پر عذاب اترے جو ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ تخوف ان کا معنی تنقص ان ہے، یعنی پہلے انہیں کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، کھیتی باڑی سے برکت اٹھ جاتی ہے، پیداوار گھٹنی شروع ہو جاتی ہے، صحت بگڑنے لگتی ہے، تندرست و توانا جسم گھل کر لاغر و نحیف ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب ان کی معیشت اور زندگی کا تنا کھوکھلا ہو جاتا ہے تو اچانک عذاب الہی کا طوفان آتا ہے اور اسے جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا ہے لوگو او یأخذہم علی تخوف کا کیا مطلب ہے؟ سب خاموش ہو گئے۔ بنی حزیل کا ایک بوڑھا اٹھا اور اس نے عرض کیا امیر المومنین یہ ہماری لغت ہے، یہاں التخوف کا معنی التنقص ہے، یعنی آہستہ آہستہ کسی چیز کا گھٹتے چلے جانا۔ آپ نے پوچھا کیا یہ لفظ اس معنی میں عرب کے شعراء نے بھی استعمال کیا ہے؟ وہ بولا جی ہاں، ہمارا شاعر ابو کبیر ہزلی اپنی اونٹنی کے متعلق کہتا ہے جس کی اونچی کوہان کو سفر کی طوالت نے لاغر کر دیا تھا، تخوف الرحل تامکن قردن کما تخوف عودن نبعت السفن، کہ کجاوے نے میری اونٹنی کی موٹی تازہ اونچی کوہان کو گھسا کر کم کر دیا ہے، جس طرح نبع درخت کی لکڑی کو گھسانے والا آلہ گھسا کر چھوٹا کر دیتا ہے۔ یہ شعر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگو جاہلیت کے اشعار یاد کیا کرو، اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر اور تمہارے کلام کے معنی ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 47 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پس بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، یعنی تمہیں اتنی ڈھیل جو دی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ درست ہے یا تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحیم ہے، وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، شاید تم باز آ جاؤ، شاید تم سمجھ جاؤ۔ سورہ نحل آیت نمبر 48۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل
عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ ترجمہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اشیاء کی طرف جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کہ بدلتے رہتے ہیں ان کے سائے دائیں سے بائیں طرف اور بائیں سے دائیں طرف، سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو، اس حال میں کہ وہ اظہار عجز کر رہے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 48 کے پہلے حصے کی تفسیر، یعنی تمام وہ چیزیں جن کو تم بے جان اور بے شعور سمجھتے ہو وہ تو اپنے رب کے حضور میں سجدہ ریز ہیں۔ حیرت ہے تم پر کہ زیرک اور باشعور ہوتے ہوئے تم اپنے رب کی نافرمانی میں مست ہو۔ یہاں چند الفاظ غور طلب ہیں۔ یمین کو واحد اور شمائل کو جمع کیوں ذکر کیا گیا؟ دونوں واحد ہوتے یا دونوں جمع ہوتے؟ نیز ظلالہ کی ضمیر کا مرجع ما ہے اور یہاں ضمیر واحد ہے، اور سجدن اسی ما کا حال ہے لیکن وہ جمع ہے، اور ہم ضمیر کا مرجع بھی ما ہے اور وہ بھی جمع ہے۔ آخر اس اختلاف کی کیا وجہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ما کی دو حیثیتیں ہیں، ایک اس کا لفظ ہے، دوسرا اس کا معنی اور مدلول ہے۔ لفظ کے اعتبار سے یہ واحد ہے اور معنی اور مدلول کے اعتبار سے یہ جمع ہے۔ ظلالہ کی ضمیر کا مرجع ما کا لفظ ہے، اس لیے ضمیر واحد ذکر ہوئی، اور سجدہ کا ذوالحال اور ہم کا مرجع اس کا لفظ نہیں بلکہ اس کا معنی اور مدلول ہے اور وہ جمع ہے، اس لیے یہاں حال بھی جمع اور ضمیر بھی جمع کی استعمال ہوئی۔ اسی طرح یمین کو واحد ذکر کرتے وقت ما کے لفظ کا لحاظ کیا اور شمائل کے وقت اس کے معنی کو پیش نظر رکھ کر جمع کا لفظ استعمال کیا۔ اور علامہ قرطبی نے یہ لکھا ہے کہ انل ایمان والشمائل جب دونوں جمع، انل یمین والشمائل پہلا واحد اور دوسرا جمع، انل یمین والشمال دونوں واحد، الایمان والشمال پہلا جمع دوسرا واحد، یہ ساری ترکیبیں درست ہیں اور اہل زبان ان کو اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 48 کے بقیہ حصے کی تفسیر، اس حال میں کہ وہ اظہار عجز کر رہے ہیں۔ الدخور الصغار والذل، یعنی عاجزی اور درماندگی۔ سورہ نحل آیت نمبر 49، یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی ہر قسم کے جاندار اور فرشتے، اور وہ غرور و تکبر نہیں کرتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 49 کی تفسیر، یعنی بے شعور اور بے جان سائے ہی اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں، بلکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز بلا استثناء اس کی بندگی کا حلقہ کانوں میں لٹکائے اور اس کی عبودیت کا طوق اپنے گلے میں ڈالے، اس کی بارگاہ سمدیت میں سربسجود ہے، اور ملائکہ کی اطاعت کا تو یہ عالم ہے کہ وہاں تکبر اور سرکشی کا شائبہ تک نہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 50، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ، ڈرتے ہیں اپنے رب کی قدرت سے اور کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 50 کی تفسیر، علامہ قرطبی اس آیت کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے رب کی قدرت سے خائف ہیں جو ان کی قوت سے بالا اور عرفہ ہے۔ اس کلام میں یہ الفاظ محذوف ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب انہوں نے یہ لکھا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب و عتاب سے ڈرتے ہیں جو اوپر سے نازل ہوتا ہے۔ یہاں پر 14ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔